انسان قیامت کے دن یہ عذر پیش نہیں کر سکے گا کہ اے باری تعالیٰ مجھے توحید کا عقیدہ سمجھ نہیں آیا، یا میرے باپ دادا گمراہ تھے اس لیے توحید کا سبق مجھے سمجھ نہیں آیا۔ دونوں بہانے قابل قبول نہیں ہوں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، عزیز طلبہ و طالبات، ڈیلی قرآن کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ الاعراف پارہ نمبر 9 آیت نمبر 172۔ لفظی ترجمہ سماعت کیجیے گا۔ وَإِذْ اور جب، آخذا نکالا، ربو کا آپ کے رب نے، من بنی آدم بنی آدم سے، من ظہورہم ان کی پشتوں سے، ذریتہم ان کی اولاد کو، وَأَشْهَدَهُمْ اور گواہ بنا دیا ان کو، عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ ان کے نفسوں پر، ان کے اپنے نفسوں پر، أَلَسْتُ کیا میں نہیں ہوں، بِرَبِّكُمْ تمہارا رب، قالوا سب نے کہا، بلا بے شک، شہدنا ہم نے گواہی دی، ان تقولا کہ تم یہ نہ کہو، یوم القیامتی قیامت کے دن، روز محشر، انا کننا کہ ہم تھے، عن سے، ھذا اس، غافلین بے خبر۔ معزز ناظرین کرام، آیت مبارکہ کا ربط یہ ہے، اللہ کریم نے پچھلی آیات کے اندر بنی اسرائیل کی ایک پرانی ہسٹری، ان کی پرانی تاریخ بیان فرمائی ہے، اور ان کی نافرمانیوں کی ایک طویل داستان کو اللہ کریم نے چند آیات کے اندر، پچھلی چند آیات کے اندر بیان فرمایا ہے۔ اب اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ کریم نے ہر انسان کو ایک بہت بڑی حقیقت سے آگاہ فرمایا ہے، اور وہ حقیقت یہ ہے کہ یہ جو توحید ہے، توحید کا سبق، توحید کا پیغام اللہ کریم نے ہر انسان کی فطرت میں رکھا ہوا ہے، اس کی سرشت میں رکھا ہوا ہے، اس کے خمیر کے اندر عقیدہ توحید کے سبق کو گون دیا ہے۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے کہ آج دنیا کے اندر اگر کوئی انسان کہتا ہے کہ مجھے توحید کی سمجھ نہیں آتی، یا میں اللہ کی توحید پر ایمان نہیں لا سکتا، یا میں اللہ کی توحید پر اللہ کی توحید کو میں سمجھ نہیں سکتا، یا قیامت کے دن جا کر وہ یہ کہے کہ مجھے توحید کی سمجھ نہیں آ سکی، تو اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے کہ یہ جو توحید کا سبق ہے، یہ تو ہم نے انسان میں بائی ڈیفالٹ، جو اس کی ڈیفالٹ سیٹنگ ہے، اس میں رکھ دیا تھا۔ یعنی توحید کا سبق انسان کے تحت شعور کے اندر پڑا ہوا ہے، انسان کے دماغ کے اندر توحید کا سبق پڑا ہوا ہے۔ اگر کوئی انسان تھوڑا سا بھی غور کرے تو اسے توحید کی سمجھ بھی آ سکتی ہے، توحید کے اوپر ایمان بھی نصیب ہو سکتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک انسان توحید کے اوپر ایمان لانا چاہے اور وہ توحید کے اوپر ایمان نہ لا سکے، اس بنیاد پر کہ اسے توحید کا مفہوم سمجھ نہیں آ رہا، توحید کی گرہیں سمجھ میں نہیں آ رہی، توحید کے دقیق یا باریک پہلو اس کی سمجھ میں نہیں آ رہے۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے یہ سبق ہم نے انسان کی فطرت کے اندر اتار دیا تھا۔ انسان کی جب تخلیق ہوئی، تخلیق سے بھی پہلے اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے جب انسانوں کی روحیں تھیں تو ان کی روحوں کے اندر ہم نے یہ عقیدہ اتار دیا تھا۔ اب دیکھیں اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، دیکھیے آیت کو، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، وَإِذْ اور یاد کرو، آخذا نکالا، ربو کا آپ کے رب نے، من بنی آدم من ظہورہم بنی آدم کی پشتوں سے ان کی اولاد کو، ذریتہم ان کی اولاد، بنی آدم کی پشتوں سے ان کی اولاد کو اللہ پاک فرماتا ہے آپ کے رب نے نکالا۔ اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے رب نے بنی آدم کی پشتوں سے ان کی اولادوں کو اللہ کریم نے نکالا۔ یہ نکالنے کا مطلب کیا ہے؟ نکالنے کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی انسان روئے زمین پر آنے تھے، یعنی قیامت تک جتنے انسانوں نے پیدا ہونا تھا، ان ساری انسانوں کی روحوں کو اللہ پاک نے ایک جگہ پر اکٹھا کیا،
اسے کہتے ہیں عالم ارواح، روحوں کا جہان۔ روحوں کے جہان میں اللہ کریم نے ساری روحوں کو یکجان کیا، یکجا کیا، ایک جگہ پہ اکٹھا کیا، انہیں مجتمع کیا، ایک جگہ پہ مجتمع کر کے وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اللہ پاک فرماتا ہے اور گواہ بنا دیا ان کو ان کے نفسوں پر، یعنی ہر روح دوسری روح کی گواہ بن گئی۔ ایک کویسچن ہونا تھا، اس کویسچن کا آنسر ہونا تھا، ایک سوال تھا اور ایک اس سوال کا جواب تھا، تو اس جواب کے اوپر ان کے اپنے نفسوں کو گواہ بنا دیا، ان کی اپنی ذات کو گواہ بنا دیا، یعنی ہر انسان دوسرے انسان کا گواہ ہو گیا، ہر انسان کی روح دوسرے انسان کی روح کی گواہ ہو گئی۔ الست بربکم، یہ ہے وہ سوال۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ ہم نے تمام روحوں سے پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ جب یہ سوال کیا گیا تو اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے کہ اس کے جواب کا فہم، اس کے جواب کا ادراک، اس کے جواب کا شعور، وہ بھی ہم نے انسانوں کے اندر، ان کی روحوں کے اندر خود منتقل فرمایا، تاکہ یہ جواب دے سکیں، یہ سوچ سکیں، یہ سمجھ سکیں، سوال کو بھی سمجھ سکیں اور سوال کا جواب بھی سمجھ سکیں۔ سوال سے پہلے ہم نے انہیں جواب ازبر کرا دیا، جواب سمجھا دیا، ان کی روحوں کے اندر جواب اتار دیا۔ سوال بعد میں پوچھا، جواب پہلے یاد کرایا، تو جواب یاد کرا کے پھر ہم نے ان سے سوال کیا، اب بتاؤ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالو، سب روحوں نے کہا بلا، بے شک تو ہی ہمارا رب ہے، تو ہی ہمارا مولا ہے، تو ہی ہمارا خالق ہے۔ شہدنا، اللہ پاک فرماتا ہے کہ ہم نے خود گواہی دی، اس کے اوپر ہم خود بھی گواہ بن گئے۔ اس کا ایک مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ تم ایک دوسرے پر گواہ تھے اور ایک ہم گواہ تھے، تمہارے اس جواب کے اوپر ہم خود بھی گواہ بن گئے۔ اب صورتحال کیا ہوئی؟ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ یہ جو تم سے میثاق لیا گیا، ایگریمنٹ لیا گیا، ایک پختہ وعدہ لیا گیا، اس کو آپ نام دے لیں میثاق الست، یا آپ اس کو نام دے لیں میثاق توحید، توحید کا ایگریمنٹ، اللہ کو ماننے کا ایگریمنٹ، اور اللہ کے ہونے کو ماننا اور اللہ کے ایک ہونے کو ماننا، یہ ایگریمنٹ ہو گیا۔ اللہ پاک فرماتا ہے یہ ہم نے معاہدہ کیوں کیا، یہ ایگریمنٹ کیوں کیا، تمہیں ایک دوسرے پر گواہ کیوں بنایا اور ہم خود اس کے اوپر گواہ کیوں بن گئے؟ آں تقولو یوم القیامتی، یہ اس لیے ہوا، یہ میثاق اس لیے ہوا کہ کہیں تم یہ نہ کہو، قیامت کے دن تم یہ نہ کہو، آں تقولو، تم یہ نہ کہو، یوم القیامتی، قیامت کے دن، انا کننا عن ھذا غافلین، کہ ہم تو اس سے بے خبر تھے۔ یعنی اب تمہارے پاس قیامت کے روز اس میثاق سے مکر جانے کا کوئی موقع نہیں ہوگا، کوئی گنجائش نہیں ہوگی۔ تم یہ نہیں کہہ سکو گے کہ ہم تو اس سے بے خبر تھے، ہمیں تو توحید کا سبق کسی نے سمجھایا ہی نہیں، کسی نے پڑھایا ہی نہیں، کسی نے ہماری روح کے اندر اس عقیدے کو اتارا ہی نہیں۔ تم یہ نہیں کہہ سکتے۔ اللہ پاک فرماتا ہے تمہارے دنیا میں جانے سے بھی پہلے ہم نے تمہاری روحوں کے اندر یہ سبق اتار دیا تھا، اور تم سے سوال بھی پوچھا تھا، پھر تم نے جواب بھی دیا تھا۔ جب تمہاری روحیں عالم ارواح کے اندر یہ جواب دے کر آ چکی ہیں کہ اے باری تعالیٰ تو ہی ہمارا رب ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ تم اس روحوں کے جہان میں پڑھائے گئے سبق کو بھول جاؤ، اس کو فراموش کر دو؟ جیسے بچپن میں یاد کی ہوئی بات پتھر کے اوپر لکیر ہوتی ہے، ایک بچہ بوڑھا بھی ہو جائے تو جو بات اسے بچپن میں یاد کرائی گئی، ماں کی گود میں یاد کرائی گئی، انتہائی صغر سنی کے عالم میں یاد کرائی گئی، اس بات کو بچہ کبھی فراموش نہیں کرتا، کیونکہ اس انتہائی چھوٹی عمر میں وہ بات اس کی عقل میں اتار دی گئی۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے چھوٹی عمر کیا، ہم نے تمہارے پیدا ہونے سے بھی پہلے، تمہیں دنیا کے اندر بھیجنے سے پہلے توحید کا سبق یاد کرا کے بھیجا تھا، اور یاد کرا کے تم سے ٹیسٹ بھی لیا تھا، تم سے امتحان بھی لیا تھا کہ کیا تمہیں یہ سبق یاد ہو چکا ہے؟ تو تم نے سب نے کہا تھا کہ ہاں اے باری تعالیٰ تو ہی ہمارا رب ہے۔
تو اس سے یہ بات ازبر ہو گئی، یہ بات پکی ہو گئی، یہ بات پختہ ہو گئی کہ تمہیں سبق یاد ہو گیا ہے، اور بڑا پختہ سبق تمہیں یاد ہو گیا ہے۔ او تقولو، یا تم کہو، انما اشرک آباؤنا من قبل۔ اب ایک بہت بڑی حقیقت کا اللہ کریم پھر پردہ چاک کر رہا ہے کہ یہ عالم ارواح کے اندر تمہیں سبق کیوں پڑھایا گیا تھا۔ یہ تمہیں اس لیے پڑھایا گیا تھا کہ تم یہ نہ کہو کہ شرک تو صرف ہمارے باپ دادا نے کیا تھا ہم سے پہلے۔ دیکھیں آیت کو دیکھیں، او تقولو انما اشرک آباؤنا من قبل، یا تم یہ نہ کہو کہ شرک تو صرف ہمارے باپ دادا نے کیا تھا ہم سے پہلے۔ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ، اور ہم تو تھے اولاد ان کے بعد۔ وَكُنَّا، اور ہم تو تھے، ذُرِّيَّةً اولاد، مِّن بَعْدِهِمْ ان کے بعد، اور ہم تو تھے ان کی اولاد ان کے بعد۔ اب دیکھیں اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے کہ عالم ارواح کے اندر یہ سبق تمہیں اس مقصد کے لیے بھی پڑھا دیا گیا تھا کہ تم قیامت کے دن یہ عذر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش نہ کر سکو کہ اے باری تعالیٰ، ہمارے تو باپ دادا مشرک ہو گئے تھے ہم سے بھی پہلے، تو ہم تو ان کے طریقوں پہ چلتے رہے، ہماری عقلوں پہ تو پٹی پڑی ہوئی تھی، ہمیں تو سمجھ نہیں آ سکی، چونکہ باپ دادا مشرک تھے اس لیے ہم مشرک ہو گئے، باپ دادا مشرک نہ ہوتے تو ہم بھی مشرک نہ ہوتے۔ تو باری تعالیٰ، مجرم ہم تو نہ ہوئے، مجرم تو ہمارے باپ دادا ہوئے، قصور تو باپ دادا کا تھا، تو اے باری تعالیٰ جو قصور ہمارے بڑوں نے کیا ہے اس کی سزا تو ہمیں کیوں دے رہا ہے؟ تو اللہ پاک فرماتا ہے یہ عذر تم قیامت کے دن پیش نہیں کر سکو گے، تم یہ بھی نہیں کہہ سکو گے کہ کیونکہ ہمارے باپ دادا مشرک تھے اس لیے ہم مشرک بن گئے، ہم تو ان کے بعد آئے، ہم تو ان کی اولاد تھے، تو اولاد تو اپنے باپ داداؤں کے طریقوں پہ ہی چلتی ہے۔ اولاد کیا کر سکتی ہے؟ جب ماں باپ ہی مشرک تھے تو ہم نے بھی مشرک ہی ہونا تھا۔ یہ بھی تمہارا عذر سنا نہیں جائے گا، قیامت کے دن تمہارا یہ عذر بھی قابل قبول نہیں ہوگا، ایکسیپٹڈ نہیں ہوگا۔ انصاف کے خلاف بات کہو گے اگر تم کہو گے، یہ تمہاری بات مسترد کر دی جائے گی، یوں بھی تمہاری دال نہیں گلے گی، یوں بھی تمہارا بہانہ، یہ بہانہ بھی قابل قبول نہیں ہوگا، کیونکہ باپ دادا نے اگر شرک کیا تو اللہ پاک فرماتا ہے توحید کا سبق تو ہم نے تمہاری فطرت میں ڈال دیا تھا۔ اگر تم باپ داداؤں کے طریقوں سے ہٹ کے اپنی فطرت کے سبق کو، جو بائی ڈیفالٹ سیٹنگ جو ہم نے تمہارے دماغ کی ہوئی تھی، اگر تم اپنے دماغ پر، اپنے عقل پر تھوڑا سا بھی غور کرتے، سوچتے، اپنے عقل کی کسوٹی پر، اپنے عقل کے معیار پر، عقلی معیار پر بھی تم توحید کو سوچتے، تو باپ داداؤں کے طریقوں کو تم چھوڑ سکتے تھے، باپ داداؤں کے طریقوں کو تم غلط قرار دے سکتے تھے اور صحیح رستے پہ آ سکتے تھے۔ افتہلکنا، اللہ پاک فرماتا ہے کہ تم قیامت کے دن یہ نہیں کہہ سکو گے کہ اے باری تعالیٰ تو ہمیں ہلاک کرتا ہے۔ افتہلکنا، کیا تو ہمیں ہلاک کرتا ہے؟ بما، اس کی وجہ سے جو فعلا کیا تھا المبتلون، باطل پرستوں نے۔ اے باری تعالیٰ کیا تو ہمیں اس شرک کی وجہ سے ہلاک کرتا ہے جو شرک باطل پرستوں نے کیا تھا؟ یعنی اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے کہ تم قیامت کے دن یہ نہیں کہہ سکو گے کہ باطل پرستوں نے جو شرک کیا تھا اس کی وجہ سے اے باری تعالیٰ تو ہمیں ہلاک کیوں کر رہا ہے۔ اگر باطل پرست، تمہارے باپ دادا باطل پرست تھے تو تم حق پرست بن سکتے تھے، اپنے اس سبق کو یاد کر کے جو تمہاری طبیعتوں کے اندر، تمہاری نیچر کے اندر، تمہاری فطرت کے اندر، تمہاری عقل کے اندر، تمہارے دماغ کے نہاں خانے کے اندر جو سبق اللہ پاک فرماتا ہے ہم نے خود اتار دیا تھا اور تم سب کو اس کا گواہ بنا دیا تھا، ہم خود بھی اس کے اوپر گواہ بن گئے تھے، تو وہ سبق اگر تم یاد کرتے تو تم باطل پرستوں کا طریقہ چھوڑ کر تم حق کی طرف آ سکتے تھے۔ اب دیکھیں اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح نفصل، ہم مفصل بیان کرتے ہیں الآیاتی، نشانیاں، وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ وہ کفر سے باز آ جائیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے سمجھانے کی ہم نے اخیر کر دی ہے، حد کر دی ہے، اس سے اوپر اب انہیں کیا سمجھایا جائے کہ عالم ارواح کے اندر توحید کا سبق ان کی طبیعتوں کے اندر رکھ دیا تھا۔ اگر اس کی آپ سادہ سی مثال سمجھ لیں، جیسے ایک ہے تیراکی اور ایک ہے پرواز۔
اگر کسی کو تیراکی کی تربیت دی جائے تو وہ تیراک تو بن جائے گا، اور اگر کسی کو اڑنے کی تربیت دی جائے تو چونکہ اڑان بھرنا یہ انسان کی طبیعت میں نہیں ہے، انسان کی فطرت میں نہیں ہے، تو وہ اڑ تو نہیں سکتا لیکن تیر تو سکتا ہے۔ تو اگر کسی کو تیرنا سکھا دیا جائے تو وہ تیر لے گا کیونکہ اس کی نیچر میں ہے۔ تو ایسے ہی توحید کا سبق یہ انسان کی نیچر کے اندر رکھ دیا گیا ہے۔ انسان قیامت کے دن یہ عذر پیش نہیں کر سکے گا کہ اے باری تعالیٰ مجھے توحید کا عقیدہ سمجھ نہیں آیا، یا میرے باپ دادا گمراہ تھے اس لیے توحید کا سبق مجھے سمجھ نہیں آیا۔ دونوں بہانے قابل قبول نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی آیتوں میں غور و خوض کرنے، عمل پیرا ہونے، قرآن کے آفاقی پیغام کو دنیا بھر میں عام کرنے کی توفیقات خیر عطا فرمائے۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 174 کے ساتھ کلاس ختم ہوئی۔ انشاءاللہ العزیز سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 175 کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔